اس پیارے نواسے کو جس طرح کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، اور جو بعض کتابوں میں جو لکھا ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنہوں نے زیارت کی انہوں نے بڑا رنجیدہ پایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اور آج جو آقا کے غلام امتی اور اہل بیت سے محبت کرنے والے، خلفۂ راشدین سے محبت کرنے والے، آج جب ان کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں گے، کچھ کھائیں گے، کچھ کھلائیں گے اور نیکی اور تقوی والے کام کریں گے، تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رضا کا اس میں ایک پہلو ہے، بڑا نمایاں پہلو ہے۔ اور پھر اس نمایاں پہلو کے ساتھ ساتھ اس پہلو کو بھی ہم نہ بھولیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، نبی پاک کی رضا جب نصیب ہو جائے تو پھر بس بیڑا پار ہے نا۔ جی، اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں امہات المومنین کو ایصال ثواب کرنے کے حوالے سے کوئی ذکر ہوا تھا، تو پھر میں نے نوٹ کیا ہے باپا کی جب دعا ہوتی ہے نا تو اس میں امہات المومنین کا تذکرہ اور یہ سب، تو یہ بھی ایک مطلب ایک ہمارا سلسلہ ہونا چاہیے۔ یہاں بھی عشق و محبت کا ایک پہلو بیان کروں، ادب کا پہلو۔ ہم نے امہات المومنین جیسے کہا نا، تو یقیناً یہ ازواج مطہرات بھی ہیں، مگر میرے امیل سنت نے دوران بیان یا دوران تذکرہ اس کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ امہات المومنین کہا جائے، مومنوں کی مائیں۔ یہ زیادہ عقیدت والا، محبت بھرا اور مطلب کہ ایک ادب اور احترام بھرا زیادہ، یعنی وہ بھی درست ہے جی یہ جملہ ہے۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ جی بالکل، اور یہ واقعات بھی بزرگوں کے موجود ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وغیرہ کے، کہ باقاعدہ خواب میں دیکھا، یا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے خواب میں دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی اس حوالے سے کہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ بھی کیا کریں۔ تو چونکہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی خواتین ہیں اور امہات المومنین ہیں، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند ہے کہ پسند آتی ہوگی کہ ان کو بھی ایصال ثواب یہ کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ایک جو مطلب موضوع چلا کہ وہ آج کل یزید کو بھی ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں، تو اس طرح کا مطلب ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ مطلب جیسے تاکید بھی ہوتی ہے کہ بھائی ایسوں کو سنیں ایسوں کو نہ سنیں، تو اس طرح کا جب ذہن بنتا ہے تو اتنا آگے تک بندہ کیسے جاتا ہے؟ فتنوں کا دور ہے، ماشاءاللہ، دور فتن ہے، طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کی بھی آج کمی نہیں ہے۔ اصل میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں، ماضی میں بھی ایسے لوگ پائے گئے ہیں، اور وہ اپنے اپنے حلقوں میں اس طرح کی بے تکی اور کمزور اور غیر شرعی باتیں کرتے رہے ہیں، مگر ہم تک چونکہ ان کی اطلاع اس لیے نہ پہنچتی تھی کہ وہ اتنا سوشل میڈیا کا اور اتنا الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا۔ اب الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آ گیا تو بعض کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ وہ بندر کے ہاتھ مشترا، وہ گنجے کو ناخن مل گئے، وہ کھرچ رہا ہے، تو تمیز ہوتی نہیں ہے کہ بولنا کیا ہے کیا نہیں بولنا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ تمیز تو ان کو نہیں ہے، ان کو انبیاء کرام کا ذکر کرنے نہیں آتا۔ انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں تو معاذاللہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لطیف مطلب چٹکلا سنا رہے ہیں نا۔ تو ایسے بے تکے اور بے ادب و بدتمیز قسم کے لوگوں کو سننے کا مزاج جو عوام کا بنتا ہے نا، تو یہ عوام کو ہی مطلب کہ ہم زیادہ روکنے کی کوشش کریں۔ اب وہ تو بس اللہ اس کے دل میں کوئی ادب، احترام و محبت، حسن اعتقاد اور اس طرح کی چیزیں ڈال دے، وہ قادر مطلق ہے۔ عوام سننا ہی بند کر دے، یا خدا نہ خواستہ کوئی مطلب کہ ایسی کمزور بات بیٹھے بیٹھا کر دے، مطلب ہم غور کریں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں کمزور بات کر دے، یہ بیٹھ کر سنتا کیسے؟ یعنی ہماری عقیدت تو اصل ان سے ہے نا، جو ان سے جتنی محبت کرتا ہے، ان بزرگوں سے جتنی عقیدت کرتا ہے، ہماری ان سے اس وقت عقیدت قائم ہونی شروع ہو جاتی ہے نا، جب اس کی زبان سے انہی کی عقیدت کا خون ہوتا نظر آئے گا، اور اس کی اپنی زبان سے وہ انہی کا ادب اور احترام توڑتا ہوا نظر آئے گا، تو ہمارے دل میں اس کی عقیدت اور ادب احترام کہاں سے رہے گا؟ وہ سمپل سی بات ہے، ہماری عقیدت اور ادب کے احترام اور مراکز تو وہ عظیم
شخصیات ہیں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفۂ راشدین، اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین اور دیگر اولیاء کاملین. تو اللہ نصیب کرے. اور میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک کاش کہ یہ ہمارے عاشقان رسول اس کو سمجھ جائیں. سمجھتے بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ مطلب کوئی سمجھتا نہیں ہوگا، سمجھتے بھی ہوں گے. تو بس یہ اس طرح کی الٹی سیدھی بکواس ہے. اب یہ مطلب یزید کو اتنا اچھا کہنے والا اگر کوئی روئے زمین پہ جیتا ہے تو اس کو بولو نا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ کے تو دکھائے، لوگ اس کو خود ہی ٹھکانے پہ لگا دیں گے. تو مطلب یہ کہ کوئی ایک اتنا عجیب گندا قسم کا آدمی یزید پلید، اتنی مطلب گندی حرکتیں کی. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں اس کا جو ہاتھ تھا، اس کا کون انکار کرے گا؟ اور پھر اس کو طرح طرح کے فلسفوں سے گھما پھرا کر لوگوں کو اکسانا، بہکانا اور اصل تاریخ کو مسخ کر دینا اور اس کو بگاڑ دینا، یہ درست نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل محبت بھی دے اور ان کے دشمنوں سے کامل دشمنی بھی نصیب کرے. اچھا، یہ وہ موضوع ایک اور بھی بڑا سینسیٹیو تھا کہ ہماری عقل میں نہیں آتی. کرامت کا جو تذکرہ ہوا تھا کہ عقل میں نہیں آتی، تو وہ عقل کے ترازو میں جو تولنے لگتا ہے. اور یہ تو میں مفتی صاحب کو کہوں گا کہ وہاں تو مفتی صاحب ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں بڑا ایک ادب کا جامہ پہنے مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں. خوشی اور ایک بڑی قابل تقلید ان کا انداز ہوتا ہے. تو یہاں تو ہم سنیں تو زیادہ ہم کو لائق ہے کہ ہم سنیں. ماشاءاللہ موضوع تفصیل امیر علیہ سنت نے خود فرما دی تھی کرامت کے حوالے سے. میں یہاں پر اسی ضمن میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا جو امید مفید ہوگی کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے حدیثوں کو سمجھتے ہیں اور حدیث کے ذریعے ہم اپنی عقلوں کو ٹھیک کرتے ہیں. یعنی ہماری عقلیں جو ہیں وہ حدیث کے تابع ہیں. تو کوئی بھی ایسی بات چاہے وہ کرامت کے حوالے سے تھی یا ویسے بھی بہت ساری احادیث طیبہ ہوتی ہیں، تو وہ انسان کا عقل کا ایک معیار ہے، ایک حد ہے اس کی. اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جو عقل دی گئی ہے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر دی جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا تو اس میں یہی بات میں نے پائی کہ تمام کے تمام زمین والوں کی عقلیں ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک ایک طرف. تو یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ تمام ریت کے جو ریگستان ہیں ان کے سامنے ایک قطرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں سب دنیا کی عقل ایسی ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کامل عقل دی جاتی ہے. ان کے جو فرمودات ہوتے ہیں، فرامین ہوتے ہیں اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بظاہر اگر ہمیں ان کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے پیچھے بڑی لاجک ہوتی ہیں اور اس کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل اس تک رسائی نہیں کر رہی ہوتی. صحابہ کرام علیہ مردوان کے ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ اگر اس کو ہم پڑھیں تو ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ان کا تعلق اور لگاؤ کیسا تھا. جیسا کہ ابھی ہی پچھلے دنوں یہ واقعہ بھی آپ بیان کر رہے تھے کہ وہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار تھا اور ایسا حال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور پھر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر پرسوں مدنی مذاکرے سے پہلے بیان کرا تھا صحابہ کرام کا انداز جی وہ روانہ کیا. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں. مثلا مثال کے طور پر حجر اسود کو چومنا، یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب طواف کرنے لگے تو اس سے پہلے استلام کیا جاتا ہے. استلام کے جو اصل ہے وہ تو چومنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما. تو کسی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ پوچھا کہ حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. اس نے کہا کہ ان زحمت، کہ اگر میں ازدحام کے اندر رش کے اندر پھنس جاؤں تو کیا کروں؟ اب وہ گفتگو چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. اس نے یہ کہا کہ اگر میں ازدحام میں پھنس جاؤں تو آپ جلال میں آ گئے. وہ یمن کا شخص تھا. تو اس سے کہا کہ اپنے ازدحام کو جو نا تو یمن میں رکھ دے.
اپنے زہمتو کو تو یمن کے اندر رکھ کر آ جا، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تو مجھے یہ پوچھ رہا ہے کہ ان زہمتو، میں اگر زحمت کے اندر آ جاؤں، میں رش کے اندر پھنس جاؤں تو. حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ایک حدیث ان کی ایک روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہ خود دبو نہ دوسروں کو دباؤ. وہ ایک طریقہ بیان کیا گیا، لیکن جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی تو اب وہاں پہ عقل قربان ہے، اب ہم عقل کی بات نہیں کریں گے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حدیث مبارکہ بیان کی کہ قیامت کے دن سورج و چاند لپیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دی جائیں گے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ جلال میں آ گئے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم کہہ رہے ان کا کیا قصور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کریں. آپ جو اس وقت موضوع بیان فرما رہے ہیں نا مفتی صاحب، میں یہ سوچ رہا ہوں اگر اس طرح کے روایتیں کو، اس طرح کے حکایتوں کو، واقعات کو جمع کر لیا جائے اور اسے آپ بالکل وہ سیر حاصل گفتگو جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کو ہم بیان کریں. اور یہ بیان میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ شاید جو میں اس وقت آپ کو سن رہا ہوں، آپ جو بیان کر رہے ہیں، تو ایک وہ طبقہ جو ان چیزوں کو سننے کے بعد اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، ان کو یہ بات اگر اندازہ ہو جائے، دیکھیں علم پہنچا دیں ہم، ماننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ مطلب ایسی باتوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں. اچھا وہ اعتراض باتوں کا سنتے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ خود ایک مذہبی ٹائٹل اور مذہبی اسکالر کا وہ ٹائٹل لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ خود اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خود اوپر رہ کر گمراہ تو ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو گمراہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں، اور چونکہ نئی باتیں پتہ چلتی ہیں تو وہ زیادہ اس میں وہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر چیزیں ہم عوام تک، عاشقان رسول تک پہنچا دیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی بات آ جاتی ہے یا ان کے ارشادات کی بات آ جاتی ہے تو وہاں کیوں، کیا، کیسے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل میں نہیں آ رہا، تو یہ نہیں آتا. بلکہ حتیٰ کہ مجھے آپ کی بات سے یاد آیا، ایک دفعہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے پر کوئی کلام کیا. اب ہمیں امیل سنت نے شروع سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو مدنی سوچ دی ہوئی ہے، جب سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں، تو وہ اس شخص نے کہا کہ یار پتہ نہیں عقل بھی نہیں آتا کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ ترجمہ کیوں کر دیا ہے. بولا تو عقل میں تم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ صحیح ہے، تو آپ کی عقل کی رسائی نہیں ہے نا بھائی. ترجمہ ایسا تو نہیں کہ وہ عقل سے ہٹ کر ہے، آپ کی عقل میں اتنی طاقت نہیں کہ اس ترجمے کو سمجھ سکے، آپ کی علمیت اتنی نہیں کہ ترجمے کو سمجھ سکے. تو اس طرح کی گفتگو جو ابھی آپ نے فرمائی، اس پر تو پورا سلسلہ ہونا چاہیے، پورا سلسلہ ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ اس میں امیر سنت کے مدنی مذاکروں کا بڑا اثر ہے. امیر سنت نے اپنے مدنی مذاکروں میں اس طرح کی تو بے شمار باتیں کی ہیں کہ مطلب کہ وہ ایک ٹھوکر لگے گی زبردست گرو گے نا، تو عقل کے گھوروں کو باندھ دو. تو اللہ کریم امیر سنت کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں اسلام کی، دین کی اس روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کالوں کا سلسلہ بڑھ گیا جی. کال مدنی مذاکرے کی مدنی محق بڑا پیارا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آپ جو میرے مرشد کی باتوں پر غور و تفکر کرتے ہیں وہ بڑا پیارا طریقہ ہے. الحمدللہ میرا مرشد تو ہمیں نیازی بھی بنانا چاہتا ہے اور نمازی بھی بنانا چاہتا ہے. میرے مرشد کا جو بھی طریقہ ہے بڑا پیارا طریقہ ہے، اور جو میرے پیر کی بات کو مانے گا ان کو ایک پیارا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ باپا کبھی کبھار ان کے ایسے جوابات دے دیتے ہیں کہ جو بعض مرتبہ ذہن میں بھی نہیں دیتے ہیں. الحمدللہ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا یہ اسی کو علم لدنی کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے علماء سے جہاں تک کہ اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خاص علم دیتا ہے جس کا نام علم لدنی ہوتا ہے. اور واقعی میں باپا کے مدنی مذاکرے میں ایسے ایسے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں جس کو سن کر حیرت ہوتی ہے. الحمدللہ. اور اصل میں نے مرشد کا ایک الحمدللہ ایک اہم بات دیکھی ہے کہ میرے مرشد کسی سے نہیں ڈرتے، جو بات حق ہے کہنا ہے الحمدللہ میرے مرشد کہہ دیتے ہیں. بس اس کو سمجھے آپ، اور میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عطار کی غلامی میں ہی موت عطا کرے.
جی، امیر اہل سنت کے علم لدنی کے حوالے سے میں تو کیا عرض کروں گا، اہل سنت کے ایک جید عالم دین علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو ہے وہ یہ غالباً انہی کا فرمان تھا کہ انہوں نے کہا میں حاضر تھا. جی علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیضان مدینہ تشریف لائے تھے اور ہم پیچھے کمرے میں تھے، اور آپ اس وقت امیر سنت کے بڑے شہزادے عبید رضا طاری المدنی سے کچھ سوال جواب کر رہے تھے. امیر سنت بھی تھے، میں بھی تھا. تو یہ پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنا درس نظامی کا بتایا. وہ پڑھ رہے تھے کہ میں پڑھ رہا ہوں. پڑھ لو. آپ کے والد کے ہر ایک کو علم لدنی نہیں ملا کرتا. اس وقت میں حاضر تھا اور یہ تاریخی جملہ آپ نے میرے سامنے ارشاد فرمایا تھا. تو یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح علم لدنی کی بات ہے وہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جس کو چاہتا ہے چن کے عطا فرماتا ہے، لیکن امیر اہل سنت کا جو کسب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی توفیق بڑی عطا فرمائی ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس کے لیے بھی بڑا مطالعہ فرمایا ہے. فتاوی رضویہ کا ایک زمانے سے آپ کا مطالعہ رہا ہے. بہار شریعت کے حوالے سے کئی مرتبہ آپ نے بیان فرمایا مدنی مذاکرے میں. اسی طرح بالخصوص مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ 22 سال تک جاتے رہے اور وہاں سے آپ مسائل کو اخذ کرتے رہے، حاصل کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے آپ کے جو ان کے الفاظ ہیں وہ مولوی بننے کے، تو مولوی اس زمانے میں یہ ایک اچھے بڑے عالم ہی کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا، تو وہ استعمال فرمائے ہیں. تو یعنی ایک طرح سے سند ہی عطا فرمائی ہے. تو علم لدنی کے ساتھ ساتھ جو کسبی علم ہوتا ہے حاصل کرنے کا، اس کے لیے بھی امیر علیہ سنت نے بڑی تگودو فرمائی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا نا، میرے مرشد کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ اللہ والوں کی ایک شان ہوتی ہے کہ وہ اس حدیث پاک کا گویا کہ ایک طرح سے مصداق نظر آتے ہیں کہ کسی ملامت حق بات کہو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف مت رکھو. مگر ایک بات یہاں پر میں امیر سنت کے سے محبت کرنے والوں کو عرض کروں، امیر سنت کا ڈرنا یا حق بات کے نہ ڈرنا، حق بات کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ بھی حکمت عملی نہیں چکتے. حکمت عملی، دور اندیشی، دانش مندی اور کہاں بات کرنی ہے کہاں بات نہیں کرنی، ان تمام تر پہلو کو بھی نظر انداز آپ نہیں کرتے. ورنہ تو یہ تو جنرلی طور پر عام آدمی بھی کہتا ہے یار میں تو منہ پہ ہی بول دیتا ہوں، میں کسی سے ڈرتا تھوڑی ہوں. مگر وہ منہ پر تو بول دیتے ہیں لیکن نہ بولنے کا بھی بول دیتے ہیں. تو ہر بات منہ پر بول دینے کی عادت کا ہو جانا اور بے باکی کے ساتھ بات کر دینا، اس کے بھی شرعی تقاضے ہیں، اس کی شرعی حکمت عملیہ ہیں، اس کی اخلاقی اقدار ہیں سب کے، جن کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ الحمدللہ ہم کو وہاں بھی آج بھی اور اس سے پہلے بھی نظر آئی ہیں. ماشاءاللہ. ایک اور کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی مذاکرہ، اور اس مدنی مذاکرے کے بعد ایک زبردست سلسلہ لایا گیا ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. ایسا سلسلہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک بہت ہی پیارے سلسلے کے بعد ایک سلسلہ کہ جس میں ڈسکس ہو کہ آج کیا کیا مدنی پھول ہوئے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں ایک عرض یہ ہے کہ آپ ایک سوال کیجیے گا سلسلے میں، جس سے انشاءاللہ عزوجل انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا، اور یعنی آج کے مدنی مذاکرے میں جو ہوا وہ سوال پوچھے گا، انشاءاللہ کل اس کے جوابات لے لیجیے گا. اس سے انٹرسٹ بھی ہوگا ناظرین کو اور انشاءاللہ عزوجل بہت پیدا ہوگا. ایک ناقص عرض تھی، قبول فرما لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً مقصد یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں ہونے والا کوئی، جیسے امیر علیہ سنت نے اس کا جواب عطا فرمایا ہے، تو وہ سوال آپ پوچھ لیں، وہ سوال کر لیں. اچھا سوال ہے، اچھا مشورہ ہے. جی، آج امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں اس سوال کا کیا جواب دیا؟ یہ ہاں جی، غالباً یہی ان کا مقصد. اگر یہی مقصد ہے تو مشورہ تو آپ کا سمجھ میں تو آ رہا ہے. آج امین ہی نوٹ کریں گے. ہاں، لیکن سوال بھی دے سکتے ہیں. اور رشتے کا جو وظیفہ بتایا تھا وہ نہیں، لیکن بغیر دیکھے بتانا، وہ یاد کس کس کو رہا ہے. چلے اچھا مدنی مشورہ ہے. لے دیکھ لیتے کر ہی بتایا تھا امیر علیہ سنت نے. امیر سنت نے دیکھ کر لیکن بتایا اب تھا، ہم لیکن کو تو جو ٹیسٹ لینا ہے، جو سوال کا جواب دے گا. اور کوئی بھی پوچھ لے کہ جس کا مختصر جواب بنتا ہو. امیر سنت کئی سے سوالات کے جواب بڑے مختصر آپ عطا فرماتے ہیں. ایک بڑا ہاٹ ٹاپک بھی لیا گیا آج کے مدنی مذاکرے میں، خودکشی کے حوالے. ہائے ہائے،
اور یہ بھی ایک بڑا ناسور ہی ہے ایک طرح سے معاشرے کا دیکھا جائے، اور ذرا ذرا سی بات پر جو ہے وہ مطلب خودکشیاں ہو رہی ہیں. تو اس موضوع پر آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں، امیل سنت نے بہت پیارے مدنی پھول دیے، تفصیلی مدنی پھول دیے. جی اپنے پورا وہ ملتان کے اجتماع کا واقعہ بھی بیان جی کیا، جی خودکشی اور اس کا علاج، خودکشی کا علاج. امیل سنت نے اس رسالے کے بھی حوالے دیے، اور خود بھی چند مدنی پھول یوں بیان کیے کہ اگر یہ سن بھی لے تو اگر کوئی خدا نہ کہتا کسی کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بعد میں پریشان ہی ہونا ہے، یعنی مرنے کے، یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ آدمی یہ سوچ کر کرتا ہے کہ یار میں کر لوں گا تو مجھے کوئی راحت پا جاؤں گا. یہ راحت پانے والا قدم نہیں ہے، یہ تو اور تکالیف میں پڑنے والا قدم ہے. کیونکہ وہ بیچارہ مطلب خودکشی کرنے والے وہ کیا پتا کہ اس کا اگلا لمحہ راحت کا آنے والا تھا، اگلا لمحہ آسانی کا آنے والا تھا. مگر یہ جو کام کر کے گیا اس کے بعد جو دقتیں، جو تکلیفیں ہیں، وہ جو عذاب کا بیان ہے، اللہ مان والحفیظ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس میں تو آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ تسلسل کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور مدنی کاموں میں رہیں. مجھے امید ہے کہ یہ مدنی ماحول جو ہے نا، یہ تسلی دلاتا ہے، یہ قناعت دلاتا ہے، یہ صبر بھی دلاتا ہے. اور اس سے وابستہ ہو کر بہت سارے ایسے برے خیالات اور برے جذبات ہوتے ہیں جن پر قابو پایا جا سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہر شخص برائی سے بچا ہوا ہے، مگر اتنا ضرور میرا حسن زن کہتا ہے کہ وہ جس برائی میں مبتلا ہے نا، اگر مدنی ماحول نہ ہوتا تو اس سے نہ جانے کتنی زیادہ برائی میں وہ مبتلا ہو چکا ہوتا. تو جس برائیوں سے وہ رکا ہوا ہے، ایک اسلامی بھائی کسی مدنی قافلے میں سفر کر کے واپس آئے تھے، ان کے یہاں کوئی تقریب کا سلسلہ تھا، تو وہ آئے تو انہوں نے تھوڑا بہت جو شادی میں عموماً نارملی کرتے ہیں، انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ دیکھو نا، ابھی تو مدنی قافلے سے آئے، آپ کے کر رہا تھا. میں کہا یہ دیکھو کہ یہ اگر مدنی قافلے میں نہ گیا ہوتا تو یہ بتاؤ کہ ابھی کیا کر رہا ہوتا. بولا ہاں یوں کر رہا ہوتا. میں ابھی کیا کر رہا ہے؟ بولا اتنا نہیں کر رہا، میں یہ مدنی قافلہ ہے. اس کو بچایا تو صحیح کچھ بھی، اللہ اس کو پوری کا پورا گناہوں سے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا کر رکھے. لیکن یہ کہ جس چیز سے بچنے میں کامیاب ہوا ہے، اگر ہمارا معاشرہ اس سمت آ جائے نا، ہمارے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر آئے بھی نا، اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. وہ کہا جاتا ہے کہ ابے کر لیا تو کیا ہوا، وہ تو سارے تو الٹے سیدھے دھندے تو کرتا ہی ہے نا. تو وہ الٹے سیدھے جو دھندے کرتا ہے تو اس کو اب یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی، تم نے اچھا کام کیا، تو اللہ کرے کہ تمہارے وہ کام بھی چھوٹ جائیں. ایک اچھے انداز سے بھی تو تنقیدی طور پر بات سمجھانے کے بجائے بندہ تعمیری طور پر سمجھائے تو اس کے زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. نہیں، یہ کیلکولیشن آپ نے بہت اچھی دی کہ اگر اس طرح کی کیلکولیشن کریں گے، اگر یہ جاتا تو یہ اگر بھائی امین بھائی، میں سیدھی سی بات بتاؤں، ہم لوگ عجیب کیلکولیٹڈ لوگ، ہمارا کیلکولیشن ہی بڑا عجیب و غریب ہے. ہم لگتا ہے کہ ہماری دادا شاید میتھمیٹکس میں فیل ہوتی ہوگی. ایسے کہہ رہا ہوں خوشتبئی کے طور پر کہ آپ دیکھیے کہ مطلب ایک شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے یار اس کا بیٹا، اس کے باپ کو دیکھو، اس کا بیٹا یہ کر رہا ہوتا ہے. ابھی آپ ایک عام جملہ ہوتا ہے، اس کے باپ کو دیکھو بیٹا. ارے بھائی، باپ کی عمر مطلب کہ وہ 60 سال کی ہے، بیٹی کی عمر 30 سال کی ہے. یہ باپ جب 30 سال کا تھا کیا کر رہا تھا بھائی؟ اچھا، یہ عموماً ہمارے گھر میں بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو چھوڑیں، ہمارے گھر میں بھی ہے. ہمارے گھر سے مراد ہمارے سوسائٹی کے میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب کہ باپ جب بیٹے کو سمجھاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو رکھ کر سمجھاتا ہے. مجھے دیکھ، ارے بھائی تو آپ کو دیکھو تو آپ 60 سال کے ہو، آپ کا بیٹا 30 سال کا، آپ کا بیٹا 25 سال کا، آپ کا بیٹا 20 سال کا ہے. تو یہ ہمارے یہاں عموماً سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، اور گھر میں بھی یہ سمجھاتے ہیں. اس کو دیکھو، تمہارے دادا کو دیکھو، تو وہ دادا کو دیکھا، دادا کے سفید بال ہو گئے، میرے تو بال ہی کالے، ایک بال بھی سفید نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس عمر میں آدمی دیکھ کر سمجھائے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ نے کسی کو سمجھایا تھا، یہ وہ اسی طرح کا رونا دھونا لے کر آیا تھا، اور آپ نے اس کو یہ مثال دی تھی نا، تو میں نے خود فیل کیا کہ بہت ہی فرق پڑا. بھائی مطلب کہ اگر آپ حاجی امین، آپ اگر اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے تو اس کی ایج فیکٹر ہے نا. آپ استاد ہیں حضور، ماشاءاللہ دور حدیث شریف پڑھاتے ہیں آپ، بخاری شریف کا آپ درس دیتے ہیں. اگر آپ طالب علم سے حدیث کے معنی پوچھیں اور آپ اس کو یہ کہیں کہ مطلب کوئی کہے گا دیکھیں مفتی صاحب کو کتنا اچھا معنی سمجھ میں آیا، آپ کی سمجھ میں نہ آیا تو طالب علم کیا کہے گا اس
کہ آپ کو پڑھاتے حضور کتنا سال ہوا یہ بتائیں نا. ایک برسوں گزر گئے، آپ ماشاءاللہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک دور حدیث شریف کا طالب علم جو اگرچہ 8 سال تک اس کو پڑھتے پڑھتے ہی ہو گئے، لیکن وہ اس علم و معرفت تک پہنچ جائے اس کا چانس تو کم ہوتا ہے نا. ریئر کیسز الگ ہوتے ہیں. تو اپنے مطلب کہ بچوں کے ساتھ، اپنے آس پاس والوں کے ساتھ یہ دیکھیں کہ کمپیریزن بھی تو کوئی شے ہوتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے. مطلب لائٹ ویٹ چیمپئن کا مقابلہ لائٹ ویٹ سے ہی ہوتا ہے، کوئی ہیوی ویٹ سے کوئی لائٹ ویٹ کا مقابلہ کراؤ گے آپ، دنیا میں بھی نہیں ہوتا. اگر 1600 سی سی کار کی ریس لگ رہی ہے تو اس میں مطلب کہ وہ کوئی 2000 سی سی کی گاڑی تھوڑی لے آئے گا. تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس طرح چلتا ہے کہ ایک کوالیفائڈ آدمی کو اس کی سیم کوالیفیکیشن والے کے ساتھ ہی کمپیریزن کے ساتھ لیا جاتا ہے. تو یوں مطلب کہ ایک ہمارے یہاں سوچنے سمجھنے کا جو ایک معیار اور ایک میتھڈ ہے، اس میتھڈ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں اچھی نظر آئیں گی، بہت ساری چیزیں بہتر نظر آئیں گی. یعنی وہ ساس بھی اپنی بہو کو دیکھ کر اپنے آپ پر قیاس کر رہی ہوتی ہے. ارے تو آپ بھی تو جب بہو تھی اس وقت کیا حال تھا، بہو تھی کہ بہو تھی، کیا تھی آپ. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ایک بنتے 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 وقت لگتا ہے، سالوں لگتے ہیں افراد بننے میں، مزاج بننے میں. انداز مفتی قاسم صاحب کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی تھی، مفتی صاحب بہت اچھی لگی مجھے، بہت مزہ آیا مفتی صاحب کی بات. مزاج کی مفتی صاحب نے بات کی تھی کہ ایک شخص بے نماز ایک ساتھ آپ کے اجتماع میں آتا ہے، بے نمازی بھی ہے، اور اس کے اندر مثال کے طور پر وہ پرٹیکولر وہ خاص مثال یاد نہیں، میں جھوٹ کی بات کر دیتا ہوں کہ ایک شخص آپ کے آیا، وہ بے نمازی بھی ہے اور اس کے اندر کوئی بری عادت بھی ہے. وہ بیان سن کر اگلی نماز کا تو عادی بن جائے، مثال کے طور پر تو غصے کی بھی عادت ہے، وہ بے نمازی بھی ہے. آپ کے اجتماع میں آ کر ہو سکتا ہے بیان سن کر وہ ایک وقت کے اندر نمازی تو بن سکتا ہے، لیکن آپ بولو کہ اگلے لمحے وہ غصے سے بالکل نکل کر نرم شاہ ہو گیا ہو، اس کا چانس بہت کم ہے. تو مزاج اور عادتیں اور اس طرح کی عادتوں کو بدلنے میں وقت لگتا ہے. ابھی مطلب مہینہ 1.5 مہینہ ہوا تھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے ہوئے، 1.5 سال ہوا ہوتا ہے یہ مطلب دعوت اسلامی کا بھائی. تو وہ 25 سال تک جو کرتا رہا، بلکہ 24 سال تک جو کرتا رہا، وہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو مطلب مزاج کے بدلنے میں وقت لگتا ہے. پھر اتنا وقت بھی تو دینا کوئی سمجھنے سیکھنے کے لیے. ابھی تو باپا نے فرمایا نا کہ جتنے بھی اراکین شورا، ذمہ داران، یہ سب مل کر شیطان پر ٹوٹ پڑے تو اس کا بیڑا اور مدنی قافلوں میں سفر کر لیں. مفتیان کرام کا بھی ذکر سب کا تعلق تیرے سنت سب کا باپا نے فرمایا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. چند کال لیں پھر اختتام کی طرف جائیں امین بھائی. ابھی تو باپا کو اجمیر شریف بھی جانا ہے. جی کالز. حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یزید کے نام پر کوئی اپنا نام نہیں رکھتا، لیکن ہم نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے کہ ایک بزرگان دین ہیں جنہیں ہم با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. تو ان کے نام کے ساتھ بھی تو یزید کا لفظ استعمال ہوا ہے. برائے کرم اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب کا جو زمانہ ہے ہمارے زمانے کے اندر، اس میں ظاہر ہے کہ یزید نام اگر کوئی رکھتا ہے تو لوگ اس کے پر طعن و تشنیع کریں گے، اور اس نے اپنے آپ کو خود متہم کیا ہے. تو پرانے بزرگوں کے ناموں میں، بلکہ تابعین و صحابہ تک کے ناموں میں یہ نام موجود تھا، کیونکہ عربی نام ہے اور یہ کامن نیم تھا. یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اس نے مخصوص اپنا نام رکھا ہو. اس نام کے بہت سارے افراد گزرے ہیں، تو وہ اپنے نام اس زمانے میں رکھا کرتے تھے، اور اس زمانے کے اندر ایسا تہمت نہیں لگتی تھی، کیونکہ نام رکھنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر زمانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب کا جو ہمارا زمانہ ہے اس میں نام رکھنا سیدھا سیدھا اپنے آپ کو متہم کرنا ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرعاً جائز ہوتے ہیں، لیکن ان کو کرنا جو ہے اپنے آپ کو متہم کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو تہمت لگانا ہوتا ہے. تو اس لیے شریعت مطہرہ اس سے رکنے کا حکم دیتی ہے. تو اب اسی طرح یہ نام ہے، ابھی نام رکھنا اپنے آپ کو تہمت لگانا ہے. اور اب کے زمانے کے اندر اگر کوئی نام رکھتا ہے تو بہت بہت مشکل ہے کہ اس کا تصور کسی اور کی طرف جائے. یعنی اس نے اس نیت سے رکھا ہو کہ کسی صحابی کا نام ہے یا کسی تابعی کا نام ہے، اب جو رکھے گا یا تو بغیر نیت کے رکھے گا، یا نعوذ باللہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی سوچ پنپ رہی ہے کہ جس بنیاد پر یہ نام رکھ رہا ہے. تو اس نام سے ہمارے زمانے کے اندر بچنے ہی کا حکم ہے، ایسا نام نہیں رکھا جائے گا. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا کل پھر انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے.
اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ.